بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک تمام خلا کو اوراق بنا دیا جائے، لیکن یہ تو گمان ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے قلم ٹوٹ جائیں گے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے لے کر آسمان تک تمام خلا پر ہو جائے گی، لیکن سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں جہالتوں کا دورہ تھا، ظلم و جبر کی حکمرانی تھی، لسانی تعصب عروج پر تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، انسانیت امن کی متلاشی تھی۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آیا، انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ بولنے میں سب سے زیادہ شفیق، ہمیشہ سچ بولنے والے، لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنے والے، جو بھی میرے نبی کو دیکھتا مرعوب ہو کے رہ جاتا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ اور ایک نعت لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھوں نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ جناب صدر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے رحمت للعالمین ہونے کی ویسے تو انگنت دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار مکہ کی عام معافی ہے۔ معافی ان لوگوں کو دی گئی جو میرے نبی کے جان کے دشمن تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ان کی ایڑیاں لہو لہان کی تھی، ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے نبی پاک کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے جانساروں کو تپتی دھوپ پر لٹا کر ان کو چٹانوں سے دبایا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ان کے کمزور جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے میرے نبی کے قتل پر انعام رکھا تھا۔ اور ان سب تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو معاف کر دیا۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں میرے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کے لیے؟ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جناب صدر، جس نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی قرآن بھی گواہی دیتا ہو، اس نبی کی شان میرے جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فکس میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔